چلیے ہم لوگ اب آتے ہیں آریائی قوم کی تاریخ میں، آگے پڑھتے ہیں عہد جدید کا دور، اور عہد جدید کا دور ہے 600 عیسوی سے 1000 عیسوی تک۔ بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ عیسوی کسے کہتے ہیں اور قبل مسیح کسے کہتے ہیں۔ بعد میں جو جڑ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ لے لیجئے آپ، جیسے مان لیا جائے کہ ایک یہ پوائنٹ ہے، کوئی ایک تاریخ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کی پیدائش کے جتنے دن ہو رہے ہیں، جتنے سال ہو رہے ہیں، وہ قبل مسیح ہے، جس کو کہتے ہیں بیفور کرائسٹ، ہے نا۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد کی جو تاریخ ہے اس کو ہم لوگ عیسوی کہتے ہیں، یعنی اے ڈی یہ ہے۔ تو اسے بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ تو اب ہم لوگ جب عیسوی آ رہے ہیں تو قبل مسیح سے ہم لوگ اب دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں، عیسوی میں پہنچ چکے ہیں، اور عہد وسطیٰ میں ہی ہم لوگ عیسوی میں آ چکے تھے۔ ایم ڈی رضا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو قبل مسیح کو سمجھ گئے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں عہد جدید کے بارے میں۔ تو اب تک جو ہم لوگ نے پڑھا ہے تو اس میں دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی ادبی زبان اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، جیسے جیسے اپنے آپ کو بنا سنوارنا چاہا ہے، وہ عام زبان سے کٹتے چلی گئی ہے۔ یعنی جس زبان میں قواعد کی بندش ہے اور اسے بہت سارے اصولوں سے باندھ دی جاتی ہے، تو وہ زبان دھیرے دھیرے عام بول چال کی زبان سے ہٹ جاتی ہے، اور پھر وہی عام بول چال کی زبان دھیرے دھیرے کیا ہے، ادبی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ہم لوگ پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جب پراکرتوں کا زمانہ آتا ہے، یعنی پراکرت میں کس کو کہتے ہیں، فطری زبان کو، یعنی سنسکرت اور عام بول چال کی زبان دونوں پیرلر چل رہی تھی، تو سنسکرت کے جاننے والے، سنسکرت والے اس زبان کو، عام بول چال کی زبان کو کیا کہا، پراکرت کہا، یعنی فطری زبان کہا، اور اس میں ادب کو لکھنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ شورسینی والے جتنے رہتے ہیں اعلیٰ طبقے کے، اس کا اثر اس زبان پر بخوبی دیکھا گیا ہے۔ تو یہ زبان دونوں پیرلر چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے ایک پوائنٹ اور بتایا تھا کہ پراکرت کا پہلی جو ادبی شکل ہے وہ پالی کے روپ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد دونوں زبانیں پیرلر چل رہی تھی۔ اب دھیرے دھیرے پراکرت میں بھی لوگ ادب کو لکھنا شروع کر دیے، اس زبان میں تخلیقی کام ہونا شروع ہو گیا، تو پھر ہوتا یہاں عوام کے ڈگر سے ہٹ جاتی۔ میں نے بتایا تھا شروع میں بھی کہ عام تجربہ ہے، ابھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ جو زبان لکھی جا رہی ہے، جس میں شاعری ہو رہی ہے، جس میں نثر لکھی جا رہی ہے، یہ ساری زبان جو ہے عام بول چال کی زبان سے بالکل مختلف ہے۔ ہم لوگ جو عام زبان میں جو باتیں کرتے ہیں وہ زبان اور جو کتاب کی زبان ہوتی ہے، ادب کی زبان ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ تو یہاں بھی پراکرت میں جب کیا ہوا، جب ادبی شکل اختیار کرنا شروع کر دیا اس نے، تو یہ دھیرے دھیرے عوام کے ڈگر سے ہٹتی چلی گئی۔ اور اس عہد کے قواعد نویس جو تھے، جو اصول بنانے والے تھے، تو اس عوام کی زبان کو اس نے اپبھرنش کہا۔ کسی کو تو یاد رکھنا ہے، یاد رکھیے گا کس زبان کو، جہاں پیچھے سے بار بار ہم یاد دلا رہے ہیں آپ کو کہ عہد قدیم میں آریہ فارسی یا سنسکرت بولتے ہوئے آئے، زبان جب ٹوٹتی ہے تو عام زبان تو سنسکرت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک ادبی سنسکرت ہے، اس کے بعد خالص سنسکرت ہے، یعنی ایک عام بول چال کی زبان ہو گئی ہے، ایک ادبی شکل اختیار کر چکے۔ اس کے بعد عام بول چال کی جو زبان ہے، ادبی سنسکرت ہے، وہ دھیرے دھیرے اس میں ادب کا تخلیق ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر عام لوگوں سے یہ زبان ہٹتی ہے، اور یہاں سے پھر ایک نئی زبان بنتی ہے جسے پراکرت کہتے ہیں۔
اب یہ جو پراکرت میں بھی دھیرے دھیرے ادبی پراکرت ادبی شکل اختیار کرنے لگتی ہے، تو پھر عوام سے اس کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور عوام سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد یہی پراکرت والے جب اس میں اصول بنانا شروع کرتے ہیں تو جو عام بول چال کی زبان ہوتی ہے اس کو اپبھرنش کہا، یعنی بگڑی زبان۔ آدھے وسطی والے بھی زبان کو بگڑی ہوئی زبان کہہ رہے تھے، یہاں پراکرت والے بھی ایک زبان کو بگڑی ہوئی زبان کہا، اور اس کے بعد کیا کہا، اس کو کا نام دیا اپبھرنش۔ اب جو ہے بگڑی ہوئی زبان کو سب سے پہلے اگر کسی نے ادبی شکل میں اختیار کیا ہے تو اس کا نام ہے ہیم چندر، یعنی زبان کے طور پہ اس کو استعمال کیا۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے اس میں ادب لکھنے والی کوئی زبان ہی نہیں ہے، یہ تو بگڑی ہوئی زبان ہے، اس سے زبان خراب ہو جاتی ہے۔ آگے جا کے دیکھیے گا دلی والے بھی کچھ اسی طریقے سے بولا کرتے تھے۔ تو ہیم چندر ہے جس نے سب سے پہلے اپبھرنش کو ادب کے لیے استعمال کیا، یعنی دوسری زبانوں کے لیے استعمال کیا ہیم چندر نے۔ چلیے تو یہ ہے، تو اپبھرنش کا معاملہ یہ ہے کہ ہاں اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے ادبی شکل، یہاں بھی اپبھرنش بھی اب یہ ادبی شکل اختیار کرنا شروع کرتی ہے۔ اب جو ہے ایک اور بڑے لسانیات کے آدمی ہے، وہ ہے، ان کا نام ہے، عالم ہے، ان کا نام ہے مارکنڈے۔ آپ کو یہ نام یاد رکھنا ہوگا ہر حال میں۔ پہلا نام ہم بتا رہے تھے کہ ہیم چندر، ٹھیک ہے، تو ہیم چندر کا کارنامہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اپبھرنش کو دیگر زبانوں کے طرح جس طریقے سے استعمال ہو رہی تھی اسی طریقے سے اس زبان کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ جو ہے جو اب تک ہیج کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اپبھرنش کو، اس قابل نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس میں ادب تخلیق کیا جا سکتا ہے، تو ایسے لوگ ہے دھیرے 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 کیا ہوا، اپبھرنش میں بھی لکھنا شروع کر دیے۔ اب جب اپبھرنش میں لکھنا انہوں نے شروع کیا تو پھر اس زمانے کے اس عہد کے اپبھرنش کو مارکنڈے نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ یہ مارکنڈے کا ہے، مارکنڈے نے تقسیم کیا ہے، اور مارکنڈے نے کہا کہ سب سے پہلے اس نے کہا ناگر اپبھرنش، اس کے بعد براجٹ اپبھرنش، اور اس کے بعد اپناگر بھرنش کہیے یا اپ کہیے، اپناگر۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم کس نے کیا ہے؟ مارکنڈے نے۔ یہ ان کا اپنا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اس زمانے میں 3 ہے، جب اس سے پھر دھیرے دھیرے لوگ جو اس میں تخلیق کرتے جا رہے ہیں، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اپبھرنش کو اس کے بعد اپبھرنش کو ہے ڈیوائڈ جب کیا جاتا ہے تو کچھ اس طریقے سے ہے، 1 منٹ تو اس کو اوپر کر لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب ہے کہ اس کو جب ڈیوائڈ کرتے اپبھرنش، یہ اپبھرنش ہے، تو سب سے پہلا جو اپبھرنش ہے وہ آپ کا ہے شورسینی، شورسینی پہلا اپبھرنش شورسینی، دوسرا ہے مگدھی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ارد مگدھی، پھر یہاں دیکھتے ہیں مہاراشٹری، مہاراشٹری، اور اس کے بعد لاسٹ میں ایک ہے، لاسٹ میں اگر اس کو دیکھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے شمال مغرب کی، شمال مغرب کی زبان۔ تو اپبھرنش کے دیکھتے ہیں کتنے حصوں ہیں، یعنی مارکنڈے نے تو 3 حصوں میں کہہ دیا، لیکن اس کے بعد اس زمانے کے جو زبانی ہے ان کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن زیادہ تر جو ہے مینلی وہ 4 حصوں میں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے
سب سے پہلے کو کہتے ہیں شورسینی، دوسرا ہے مگدی، تیسرا ارد مگدی اور چوتھا مہاراشٹری. یعنی چار طریقوں سے تقسیم کیا گیا. یعنی شورسینی سبھی میں اپبھرنش ملا دیے. اب یاد ہوگا آپ کو پراکرت بھی کچھ اسی طریقے سے ہے. اب یہ دیکھیے کہ اردو کا اب یہ یاد 1 2 3 4 اس کو 5 آپ کہیں کہیں پہ استعمال ہوتا ہے، ورنہ آپ مینلی آپ کو 4 ہی یاد رکھنا ہے کہ شورسینی، مگدی، ارد مگدی اور مہاراشٹری. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے الگ سے دیکھتے ہیں شورسینی کے بارے میں. شورسینی اپبھرنش. اب شورسینی اپبھرنش جو ہے اس کے میں جو ہے کون کون سی بولیاں آتی ہیں اس میں؟ تو سب سے پہلے کھڑی بولی یا ہندوستانی، جسے موجودہ دور کے اردو اور ہندی اسی شورسینی اپبھرنش سے نکلی ہے یہ زبان. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر پوچھے کہ اردو کا رشتہ کس سے یعنی پراکرت سے ہے یا شورسینی سے ہے، تو یہ شورسینی سے اس کا رشتہ بنتا ہے، شورسینی اپبھرنش سے. اور شورسین کا علاقہ کیا ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے. جو میں نے پڑھایا تھا کہ متھرا کا جو علاقہ ہے وہ شورسین کا علاقہ ہے، شورسینی وہ اسی طرف کا علاقہ ہے. تو شورسینی اپبھرنش میں کون کون سی زبانیں آتی ہے؟ تو کھڑی بولی یا ہندوستانی، جس کو اردو اور ہندی کہتے ہیں. اس کے بعد جو زبانیں ہیں راجستھانی ہے، پنجابی اور گجراتی اور پہاڑی بولیاں. اب یہاں پہ آپ کو دھیان میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ کون کون سی جگہ پہ ہے. راجستھان کہاں پہ ہے، پنجاب کہاں پہ ہے، گجرات کہاں پہ ہے، اور اس کے بعد اگر کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی جو کہی جا رہی ہے اس کا علاقہ کہاں پہ ہے شورسین کا. تو متھرا کا علاقہ اگر ہم کہتے ہیں تو متھرا کا علاقہ جو ہے وہ یو پی کا علاقہ ہے. تو یو پی کا پورا علاقہ اس طرف سے دیکھ لیجئے. اس کے بعد راجستھان ہے، راجستھان کے بغل میں آئیے گا تو گجرات کا علاقہ ہے. جب ہم لوگ دکن پڑھیں گے تو نیچے والے علاقوں کو بھی یاد کر لیں. تو یہ سب پورا جو علاقہ ہے وہ اس زمانے میں عہد جدید میں کون سی زمانے میں کس میں انڈر میں ہے؟ شورسینی اپبھرنش ہے. اور شورسینی اپبھرنش میں کون کون سی زبانیں آ رہی ہیں؟ تو کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی ہے، اور اس کے بعد راجستھانی بولی ہے، پنجابی. پنجابی کون؟ مشرق سمجھ رہے ہیں اس طرف ہے بہار کی طرف جیسے ہی بڑھیں گے تو مشرقی. اس کے بعد گجراتی اور پہاڑی بولی. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو یہ شورسینی. ابھی یاد کرتے آپ کو جانا ہے. اب یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب اٹھایا مار جو ہے رٹا مار رہے ہیں. جس طریقے سے مدرسے میں بچے جو ہے وہ چٹائی پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جھول جھول کے پڑھنا شروع کر رہے، جھوم رہے ہو. نہیں، ویسے یاد نہیں کرنا ہے، رٹنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو دماغ میں سوچنا ہے اور علاقہ کو بھی یاد رکھنا ہے آپ کو کہ کون سا. تو کشمیر کا علاقہ ادھر ہے، راجستھان ادھر ہے، پنجاب علاقہ ہے. کھڑی بولی اگر شورسین کا علاقہ بولا جا رہا تھا کون سا؟ متھرا کا تھا، کون سا پورا علاقہ آتا. یہ سارے آپ کو یاد ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیے گا، کنفیوژن آپ کا ختم ہوگا، ورنہ ہمیشہ کنفیوز رہیے گا. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس چیپٹر کو جلدی کوئی اس طریقے سے کلیئر کر پاتا ہے. پتہ نہیں میں کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر سکتا. چلیے شورسینی کا علاقہ یہ. اب آتے ہیں آگے جو ہے مگدھی اپبھرنش کا علاقہ ہے. اب جو ہے اس زمان عہد جدید یعنی 1000 عیسوی کا جو کہا جاتا ہے اس زمانے میں جو ہے یہ علاقہ بہت وسیع علاقہ تھا. اب اس علاقے یعنی بنگال کا علاقہ اس کو پراچے کہا جاتا ہے. پراچے سے کچھ یاد آنا چاہیے تھا آپ لوگ کو. تو ایک تو بنگال کا علاقہ ہے جو وہاں جو زبانیں بولی جا رہی تھی پراچے، اور اس کے بعد ایک ہے اڑیسہ میں زبان ہے جس کو اتکلی زبان بولی جاتی تھی، اور جو موجودہ یعنی جس سے اڑیا نے جنم لیا یعنی اتکلی زبان. تو دو ہے بنگال میں، پراچے اور اتکلی، اور اڑیا جو زبان جو بنی ہے وہ اتکلی سے. تو اب یہ ہے کہ یہاں تو پڑھنے یاد کیا رکھنا ہے ہمیں؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ارد مگدھی کا جو علاقہ ہے ایک تو بنگال کا علاقہ ہے، اور وہاں جو زمانے میں جو بولیاں تھیں وہ پراچے بولی اس کو، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اڑیا جو زبان بنی ہے وہ کس سے؟ تو اتکلی زبان سے. یہ ہمیں یاد ہے. کبھی کبھی ایسا ہے کہ آپ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اس کو خود سے بھی کراس کوشچن کیا کیجیے.
اس کے بعد ارد مگدی یعنی ارد کا مگدی اپبھرنش میں بہار کی بولیاں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک زمانے میں بہار کی بولیاں جب عہد وسطیٰ میں جائیں گے تو بہار کی بولیوں کو بھی وہ گری پڑی زبانیں کہتے تھے لوگ، اور بھوت پریت کی زبان کہتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ہم لوگ جو پڑھے ہیں اس میں، تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ آریہ جو آ رہے ہیں اوپر سے سینٹرل ایشیا سے، اور سینٹرل ایشیا سے جب آ رہے ہیں تو سندھ تک آتے ہوئے ان کی زبان اچھی ہو جاتی ہے، تو سندھ کا علاقہ کیا ہے، کشمیر کے بغل میں ہے، اور وہاں سے سفر آپ کا ہوتا ہے مشرق کا طرف ہے، یعنی بالکل مغرب سے مشرق تک اور بہار تک کا سفر ہو رہا ہے۔ تو ایک جو مرکز ہے، مرکز سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی آریہ مرکز سے دور ہو رہے ہیں ان کی زبان بگڑتی جا رہی تھی، اور زبان کے معاملے میں بہت سخت تھے لوگ۔ اب جب زبان بگڑتے جا رہے تو اس زمانے کے جو پیچھے جا چکے ہیں زبان، اس کو بیکار زبان کر دیں گے، میرے استعمال کے کام کی چیز نہیں ہے، اور اس لیے بھوت پریت بگڑی ہوئی زبان لوگ کہا کرتے تھے۔ اور اس میں جب پانینی نے اس کو اصول بنایا تو بالکل وہ عوام سے بالکل ہٹتی ہوئی چلی گئی۔ بہرحال تو بہار کی جو بولی ہے، حالانکہ اس سے مگدی کے علاوہ بھی اور بھی بولیاں ہیں، تو بہار کی بولی میں مگہی ہے، یعنی مگدی کا یہ بگڑی ہوئی شکل مگہی ہے جو بہار کی بولی ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، شورسینی اور مگدی، اس میں اہم یہی دو ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ شورسینی میں کون کون سے ہیں، اور مگدی یعنی شورسینی جیسے ہی آئے تو اس کے کون کون سی زبانیں آتی ہیں، تو آپ کو کھڑی بولی ہے یا جسے ہندوستانی زبان کہتے ہیں جو موجودہ اردو اور ہندی ہے، اس کے بعد راجستھانی، گجراتی، پہاڑی بولیاں، یہ سب پنجابی ہے، مشرقی پنجابی کی بولیاں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم بول رہے ہیں۔ مگدی میں ایسے ہی اس کا علاقہ بہت وسیع ہے، جو پنجاب کی طرف سے ہے۔ پنجاب کا کون سا علاقہ ہے، پنجاب کا سوری بنگال، تو بنگال میں پراجے زبان، اور اس کے بعد اتکلی ہے، اور یہیں سے اڑیا زبان نکلی ہے اتکلی سے۔ بہار میں کون سی بولی بولی جا رہی ہے، تو مگہی بولی جا رہی ہے، جو مگدی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ چلیے یہ آپ کا مگدی ہے۔ اس کے بعد ارد مگدی ہے، تو سیدھے صرف اس میں یہی ہے کہ یہ پوربی ہندی کی بولی ہے، پورب کے لوگ ہیں جس میں جو ہندی ہے، پوربی ہندی کی بولیوں کو ارد مگدی کہتے ہیں، یعنی شورسینی اور مگدی کے بیچ کی زبان کو ارد مگدی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب مہاراشٹری اپبھرنش، عہد وسطیٰ کو تھوڑا سا یاد کیجئے جب مہاراشٹری اپبھرنش ہے، تو عہد وسطیٰ میں یہ تھا کہ کوئی ادب کا اگر ریفرنس دیا جاتا ہے، یعنی زبان کا اگر ریفرنس اگر کسی کو دیا جا رہا تھا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ مہاراشٹر کو دیکھ لیجیے، یعنی اس زمانے میں ادبی جو زبان تھی جو ڈومیننٹ کر رہی تھی، عروج پہ تھی، وہ مہاراشٹری زبان، لیکن یہاں ہے وہ زبان نیچے آتی ہے، اور اس کا خالص مرکز جو ہے وہ اس کا نام برار ہے۔ اور جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ برار اسی کو جو ہے سنسکرت میں اس صوبے کو مہاراشٹر کہا گیا ہے، اور یہیں سے مہاراشٹری اپبھرنش یہاں سے نکلی ہے۔ تو یہ اب تک مہاراشٹری، اس کے بعد اب ہے شمال مغربی زبان۔ اب یہ اس کی جو ہے پراکرت اور اپبھرنش دونوں ہے، دونوں بالکل تاریخ میں ہے، ابھی تک تحقیق اس پہ ہونا باقی ہے۔ اس جو علاقہ ہے مغربی شمال مغربی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ کو، یہ اس طریقے سے یہ اگر ہے شمال یہ شمال ہے اور یہ مغرب ہے، تو اس طرف سے اس طرف چل رہے ہیں، تو اس طرف جو ہے شمال مغربی زبان جو ہے، یعنی اس کے اور بھی بہت سارے حصے ہیں، اس پورے حصے کی جو زبان ہے ابھی بھی کیا ہے، تحقیق کی محتاج ہے، ابھی بھی تحقیق کرنا باقی ہے، دھندلکے میں پوری طریقے سے صاف نہیں ہے، لوگوں میں کنفیوژن کریٹ زیادہ ہے، کچھ کو یعنی بحثیں ابھی چل رہی ہے، تحقیق باقی ہے، آگے چل کے کچھ بھی نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو مینلی یاد رکھنا ہے وہ دو، کیونکہ ہم لوگ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہیں، نہ کہ بہت عالم بننے کے لیے، یعنی بہت زیادہ جانکار بننے کے لیے، بلکہ ہمیں انہی چیزوں سے مطلب ہے
जो हमें नेट JRF में आ सके। तो अब जो है कि याद क्या करना, प्राकृत की शक्लें आपको याद करनी है। उसके बाद अपभ्रंश की शक्लें आपको याद रखनी है कि अपभ्रंश के, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि हेमचंद्र ने क्या कहा है, मार्कंडे ने क्या कहा है। उसके बाद अपभ्रंश की कितनी शक्लें हैं, और अपभ्रंश में जो शक्लें हैं वो किन किन लोग या कितने शक्लें, और उस जो है अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट तीनों आपको पढ़ना था। प्राकृत भी आपको सिलेबस में पढ़ना था, अपभ्रंश को भी पढ़ना है। अब जो है इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो उर्दू से रिलेट करें, यानी मगरबी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हमें इतना ही याद रखना होगा। अभी अब धीरे धीरे चल रहे हैं, उसके बाद जब आप देखें लाइन अप हो जाइएगा, उसके बाद स्पीड में आगे लेके चले जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि तमाम सिलेबस को कंप्लीट कर सके। तब तक एक जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उर्दू के मामले में भी कोई इस तरीके से लाइव कोई पढ़ा रहा होगा।